ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے لوگو نماز قائم کرو اور اپنے مالوں اور دولت کی زکوٰۃ دو۔ پچھلے تو 2 سال سے لاک ڈاؤن کا معاملہ چل رہا تھا، یعنی ہر آدمی پریشانی میں مبتلا تھے، کوئی کمانے سے تو کوئی خرید و فروخت کرنے میں، یعنی طرح طرح کی مصیبت تھی۔ اس میں آپ نے زکوٰۃ دیا کہ نہیں دیا اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ امسال بھی آپ نے زکوٰۃ ادا کیا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا فرمان ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو مسئلہ تو یہی ہے کہ جو لوگ 2 سال زکوٰۃ ادا نہیں کیے ہیں، جب تک وہ 2 سال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تب تک اس سال کا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر پچھلے 2 سال آپ کے کمانے میں، آپ کے کام کاج میں، کاروبار میں اگر مشکل تھی، لیکن اس میں تو زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، اسی لیے کہ آپ کے گھر میں جو مال و دولت پڑا ہے اس کا تو زکوٰۃ لاگو ہے۔ مثال کے طور پر ہر گھر میں لگ بھگ سونا موجود ہے، چاندی ہے، زیورات ہے، طرح طرح کی چیز ہے، تو ان سب کا زکوٰۃ کون دے گا؟ ان سب کا زکوٰۃ کون دے گا؟ اور اس سال الحمدللہ آپ نے کمایا، کام بھی کیا، کاروبار بھی کیا، آپ پر فرض ہو گیا، پھر تو 2 سال کا آپ نے نہیں دیا ہے، اس سال بھی آپ کیسے دیں گے؟ تو پہلے 2 سال کا ادا کیجئے تب اس سال دیں گے۔ اگر حلال کمائی میں سے آپ زکوٰۃ آپ پر اگر فرض ہوتا ہے، آپ پر زکوٰۃ کا مسئلہ لاگو ہوتا ہے اور آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے نبی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا رقم میں سے اگر 1 پیسہ کوئی رکھ لیتا ہے تو اس کے سارے مال و دولت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ 1 پیسہ کافی ہے۔ انسان سمجھتا ہے 2.5% زکوٰۃ ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے، آدمی اس کو بھی دینا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر 1 پیسہ، روپیہ نہیں، پیسہ کی گنتی میں آئیے، اگر 1 پیسہ زکوٰۃ کا مال کوئی اگر رکھ لیتا ہے، ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کے مال و دولت کو جو ہے 1 ہی پیسہ اس کو برباد کر دے گا۔ آج ہم آپ کوئی بھی ہو پریشانی میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ آج سے پچھلے جمعہ، گزشتہ جمعہ الوداع جمعہ تھا، بہت سارے لوگ غمگین تھے کہ رمضان جیسی عبادت کا مہینہ، رمضان جیسے پاک مہینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ اس مہینے کی برکت کا کیا کہنا ہے؟ وہ مہینہ چھوٹ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزاد ہونے کا، یہ 3 عشرہ دیا گیا رمضان میں۔ اب کچھ لوگ تو اس خوشی میں ہے کہ جتنا جلد ہو سکے جائے مہینہ تاکہ کھانے پینے میں سویدھا ہو، اس خیال میں زندگی گزار لیا۔ کچھ لوگ تو اس خیال میں گزار لیا کہ یہ رمضان شریف ہم سے چھوٹ رہا ہے، پتہ نہیں آنے والے سال مجھے ملے کہ نہ ملے، اس غم میں پریشان ہے۔
تو دعا کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ آئندہ آنے والے سال بھی ہم کو رمضان شریف ملے اور اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ مال و دولت آپ کے پاس آ جائے تو اس کا زکوٰۃ آپ کو دینا ہے رقم کے طور پر۔ اب جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس جسم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اب جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ رکھنا۔ آج سے پیچھے چلیے، گزرے ہوئے زمانے میں لوگ بہت کم بیمار ہوتے تھے، اور خاص کر کے مسلمان بہت کم بیمار ہوتے تھے، اور آج سب سے زیادہ بڑی بڑی بیماری میں مسلمان مبتلا ہے۔ کیوں ہے؟ اس نے مال کی تو زکوٰۃ دے دیا لیکن جسم کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے اس کے جسم میں کوئی گوشت کا ٹکڑا اگر سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، تو انسان کے جسم میں کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر بنایا ہے کہ اس کو رمضان کے مہینے میں وہ کھا پی کے برابر کر دیتا ہے۔ اب جو رمضان میں بھی کھاتے رہا، اب وہ شرا ہوا گوشت جو ہے ٹکڑا بڑھتے گیا، ختم نہیں ہوا، تو آنے والا دن وہ کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، بڑے موٹی بیماری میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جسم کی زکوٰۃ رمضان ہے، روزہ ہے۔ اور آج سے پیچھے کے زمانے میں دیکھیں، وہ لوگ تو رمضان کا روزہ رکھتے تھے لیکن اور مہینے میں 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے، کبھی سورات میں روزہ رکھا کرتے تھے، کبھی محرم میں، کبھی ربیع الاول شریف میں، سوال کا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، سفر، ہر مہینے میں ان لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے وہ جسم کا زکوٰۃ نکالا کرتے تھے تو وہ بڑے بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے تھے، بڑی بیماری ان کو نہیں لگتی تھی۔ اور آج کے لوگ تو سوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، تو کیا رمضان کا بھی روزہ رکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک روزہ اگر بغیر عذر کے آپ نے چھوڑا ہے تو زندگی بھر آپ بھوکے رہیں گے اور بھوک ہی کی شدت میں آپ مر جائیں گے۔ روزہ رکھتے رکھتے، زندگی بھر روزہ رکھتے رکھتے آپ مر جائیں گے، لیکن اس روزے کی کمی کو وہ روزہ پورا نہیں کر سکتا۔ کفارہ تو ادا ہو جائے گا لیکن اس روزے کے مقابلے میں آپ کے زندگی بھر کی روزہ نہیں ہو سکتا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ رمضان شریف کا روزہ آپ پر فرض کیا گیا، ہر لمحہ، ہر ساعت میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن جب روزہ رکھتا ہے، افطار کے وقت افطاری لے کے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوت، اپنے کرم کے بنا پر جہنم جس پر واجب ہو گئی، ان لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اب جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اب لیلۃ الجائزہ، آخری رات جس کو چاند رات کہتے ہیں، اس رات میں رمضان میں روزہ رکھنے والے کو اجرت دیا جاتا ہے۔ اجرت اس کو یہ ملتی ہے کہ ایک مہینہ جو وہ مشقت کیا، محنت کیا، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں اعلان فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں سنو، جو بندہ، جو مزدور ایک مہینہ محنت کیا ہے، بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا جو مزدور محنت اور مشقت کیا ہے مولا، اس کو جتنا جلد ہو سکے اجر دے دیا جائے، اجرت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس نے محنت اور مشقت اور میری رضا کے خاطر روزہ رکھا ہے، اس کو آج میں بخش دیتا ہوں، اس کو آج میں بخش دیتا ہوں۔ رمضان شریف کا مہینہ آیا، ہر مسجد میں
پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، 3 طبقے میں بانٹا گیا۔ پہلا رحمت کی ہے، مغفرت کی ہے، جہنم سے آزادی کی ہے۔ آپ ہر مسجد میں دیکھ رہے ہوں گے کتنا اچھا معاملہ تھا کہ جیسے ہی مؤذن مسجد میں اذان دیتے ہیں، لوگ اپنے دکان چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، گلیوں میں دیکھیے ٹوپیاں لگی ہے سر پر، مسجد کی طرف دوڑے آتے ہیں۔ کیا اچھا ماحول تھا کہ نہیں تھا؟ ہر مسلمان، بوڑھا، بچہ، جوان، سب مسجد میں آتے تھے اور اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا تو پاک ہے، مولا تو پاک ہے۔ کیا اچھا معاملہ تھا۔ اگر یہی معاملہ ہم نے 11 مہینہ اور کر لیں گے تو کتنا اچھا ہوگا۔ جو آپ نے رمضان شریف میں کیا وہی کام 11 مہینہ اور اگر کر لیتے ہیں تو کتنا اچھا معاملہ ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، مسجد کی دیواریں چیخ رہی ہے، مسجد کی چٹائیاں چیخ رہی ہے کہ افسوس، رمضان کا مہینہ چلا گیا یا تو مسلمان مر گیا۔ آج مسجد خالی ہو گئی، وضو گاہ خالی ہے، مسجد کے صحنے خالی ہے، دیواریں چیخ رہی ہے، سسکتی ہوئی چٹائیاں کہہ رہی ہے کہ اے مولا آج رمضان کا دن ختم ہو گیا یا مسلمان مر گیا۔ آج مسجد دیکھیے 15 سے 20 آدمی ہے مسجد میں، جبکہ 200، 250، 300 آدمی ایک مسجد میں ایک ٹائم پہ پہنچتا تھا۔ فجر میں دیکھیے 15 سے 20 آدمی، عشاء میں دیکھیے 20 سے 30 آدمی ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ تو میرے دوستو، آپ اور ہم میں سے کوئی بھی ہو، آپ رمضان میں آتے ہیں نفع جوڑنے کے لیے۔ آپ رمضان میں نفع جوڑنے کے لیے آتے ہیں، پنجگنا آپ کا غائب ہے، مدلل جو ثواب ہے وہ آپ کا غائب ہے، اور آپ نفع جوڑنے کے لیے لسٹ دیکھ کے آتے ہیں کہ رمضان کے اس تاریخ کو اس نماز ہم پڑھیں گے، یہ سورت پڑھیں گے، یہ کلمہ پڑھیں گے، ہمیں 1 لاکھ نیکی یہاں ملے گی، 5 لاکھ نیکی وہاں ملے گی، 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب یہاں ملے گا۔ لیکن افسوس، کتنی افسوس ہے کہ علل مدہ ہی تیرا غائب ہے، اصل جو نماز ہے وہ نماز ہی غائب ہے۔ وہ تاجر کیسا ہے جو پونجی ٹوٹ گیا ہے، وہ نفع جوڑنے میں بیٹھا ہے، وہ ریچکی اور سکہ لے کے بیٹھا ہے کہ آج منافع کتنا ہوا ہے، آج آمدنی کتنا ہوا ہے، اور اس کا جو اصل جو ہے، اصل جو مال و دولت ہے، اصل جو خزانہ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اصل جو پونجی ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ وہ تاجر ہوشیار نہیں ہے، مورخ ہے، مورخ۔ وہ تاجر، اگر ایسا کوئی تاجر ہو جس کا پونجی ٹوٹ جائے، دکان سے پونجی غائب ہو جائے، اور وہ ریچکی لے کے منافع جوڑے کہ ہم نے اس مہینے میں کتنا بیچا ہے، اس مہینے میں ہماری آمدنی کیا ہے، اور ادھر جو ہے بالکل جو ہے علل مدہ ہی غائب ہے اور تجارت کر رہا ہے، منافع جوڑ رہا ہے، تو وہ تاجر بالکل مہا بربک اور چوپٹ آدمی ہے، وہ جو اپنے تجارت کے مال کو نہیں دیکھ رہا ہے، منافع کو دیکھ رہا ہے، اور منافع دیکھ کے حساب لگاتا ہے، ہم نے اتنا آمدنی کیا ہے، ہم نے اتنا کما لیا ہے۔ لیکن جب وہی پیسہ لے کے گھر پہنچتا ہے، اب دیکھتا ہے تو پیسہ حقیقت میں ہے ہی نہیں اس کے پاس، کیونکہ اصل جو دولت ہے، اصل جو پونجی ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ وہی حال آپ کا ہمارا ہے۔ ہم تو رمضان میں آتے ہیں، رات بھر جگ کر کے عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں 1000 مہینے کا ثواب مل رہا ہے، ہمیں 2 لاکھ نیکی یہاں مل رہی ہے، 5000 ثواب یہاں مل رہا ہے، لیکن اصل جو پنجگانہ ہے یہی غائب ہے۔ ایک رکعت نماز جو جان بوجھ کے چھوڑا ہے نا، کروڑوں سال اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ آپ جہنم کو کیا سمجھتے ہیں؟ جہنم میں جانے کے بعد آپ کو محل دیا جائے گا؟ نہیں، ایک طبقے میں کروڑوں انسان کو ڈالا جائے گا۔ جیسے دنیا میں آپ بکری یا بھیڑ یا گائے یا بھینس رکھنے کے لیے گھر بناتے ہیں جس کو کھٹال بولتے ہیں، اور اس کھٹال کے اندر 10 بکری رکھنے کی جگہ ہے تو آپ 20 کو ٹھیل دیتے ہیں، 50 کو اس میں رکھ دیتے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دوسرے دن صبح اٹھ کے آپ دیکھتے ہیں کچھ بکریاں مر گئی ہے، کچھ بکریاں بیمار ہو گئی ہے، کچھ زندہ بچا ہے۔ تو میرے دوستو، یہی حال
جہنمیوں کا بھی ہوگا، ایک ایک طبقے میں لاکھوں لوگوں کو ٹھوسا جائے گا۔ اس وقت حال یہی ہوگا، کچھ لوگ تڑپیں گے، کچھ لوگ چلائیں گے، کچھ لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، لیکن پھر بھی رہنا پڑے گا۔ اور جہنمیوں کو حکم ہوگا کہ آگ کی پہاڑ پر چڑھو۔ اس وقت کوئی جہنمی یہ نہیں کر سکتا کہ ہم نہیں چڑھیں گے، اسی لیے کہ فرشتے ڈنٹے لے کے پیچھے رہیں گے۔ اگر ذرا سا بھی اوہ کہے نا تو اتنی پٹائی لگے گی، اتنی پٹائی لگے گی کہ اتنی تکلیف آپ کو دنیا میں عمر بھر میں کبھی نہیں ہوئی۔ اس لیے وہاں جہنمی کو حکم ہوگا کہ آگ کے پہاڑ پر چڑھو، تو یہ دوڑتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ پیچھے سے فرشتے ڈنٹے لے کے رہیں گے، اور اس ڈنٹے کا عالم یہ ہے کہ اس کو نکال کے اگر زمین کے اوپر رکھ دیا جائے تو جتنے انسان اس دنیا میں ہے اور جتنے جنات ہے سب کوئی مل کر کے اگر اٹھانا چاہے تو اس ڈنٹے کو نہیں اٹھا سکتا ہے، اتنے وزن ہے اس میں۔ اور فرشتے پیچھے لے کے کھڑے ہوں گے کہ چل جلدی نہ تو پڑنے والا ہے۔ اب یہ چڑھے گا کہاں؟ جہنم کے پہاڑ، آگ کی پہاڑ پر۔ 70 سال کے بعد یہ اوپر چوٹی میں پہنچے گا۔ اگلا حصہ جو سب سے آخر میں ہے، 70 سال جب اس پہ چلے گا تو آخری حصے میں پہنچے گا، پھر حکم ہوگا کہ واپس پلٹ، اب نیچے چل۔ اب جب نیچے چلے گا تو پھر 70 سال کے بعد وہ جہنم کے نچلے طبقے میں آئے گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیے جنت مل گئی؟ نہیں میرے دوستو، کلمہ پڑھنے سے جنت صرف نہیں، کلمہ پڑھنے سے جنت اس دور میں تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کیا، اور اس وقت قرآن نازل ابھی نہیں ہو رہا تھا، اس وقت نماز نہیں تھی، مسجد نہیں تھی، روزے کا قانون نہیں تھا، زکوٰۃ کا قانون نہیں تھا، صرف تبلیغ ہو رہی تھی کہ کلمہ پڑھ جنت میں جا، کلمہ پڑھ جنت میں جا۔ 10 سال، 10.5 سال کی دور جو ہے اس طرح سے گزرا ہے کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ مسجد ہے، نہ مدرسہ ہے، کچھ نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اور جنت میں پہنچ جاؤ۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنا شروع ہو گیا، اب کلمے کا آغاز کے بعد قرآن پاک جبرائیل لے کے آئے، حکم ہوا کہ محبوب کہہ دو واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ تم پر فرض کیا گیا، زکوٰۃ دو۔ اب وہاں سے اسلام کا قانون لاگو ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیے ہم مسلمان ہو گئے؟ کلمہ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سوچ کے رکھا ہے۔ میرے دوستو، ایک انسان جب کلمہ پڑھتا ہے اپنی خواہشات کی قربانی وہ دے دیتا ہے، اب وہ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا ہے، اپنے مرضی سے وہ چل نہیں سکتا ہے، اپنی مرضی سے وہ کھا نہیں سکتا ہے، اپنی مرضی سے وہ کما بھی نہیں سکتا ہے۔ اب اسلام کا قانون اس پہ لاگو ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں تم جلدی سے سو جاؤ اور صبح فجر کے وقت تم اٹھ کر کے نماز فجر ادا کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ اب تم اپنے مرضی سے نہیں سو سکتے ہو، اسلام کے آگے تم کو اپنی مرضی کا قربانی دینا پڑے گا، اس مرضی کو قربان کر دینا پڑے گا اور اسلام کے مرضی کو ماننا ہوگا اور فجر کے وقت اٹھ کر کے نماز ادا کرنا ہوگا۔ اب نماز کے بعد آپ کمانے کے لیے گئے، اللہ کا فرمان ہے کہ نماز پڑھو، اپنے کام میں لگ جاؤ، پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، رزق حاصل کرو۔ بیٹھے بیٹھے بھی آپ کو نہیں ملے گا، محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے۔ اب اسلام کہتا ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ اگر کام کرنے نکلتے ہیں تو اسلام کہتا مرضی تمہاری نہیں چلے گی، مرضی کسی کی نہیں چلے گی، اب مرضی شریعت کی ہوگی۔ شریعت کہہ رہی ہے تم کمانے جاؤ، کام کرو، محنت کرو، مشقت کرو، لیکن حلال کی روزی تلاش کرو، حرام کی نہیں۔ شریعت کہہ رہی مرضی تمہاری ختم ہو گئی ہے، تم نے جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، تیری مرضی ختم، تیرے خواہش ختم۔ اب اگر خواہش ہے تو اسلام کا ہے، قانون ہے تو اسلام کا ہے، دستور ہے تو اسلام کا ہے، اب ہر بات اسلام کا آپ کو ماننا ہے۔ آپ کمانے کے لیے جا رہے ہیں، اسلام کہتا ہے خبردار حرام کمائی لے کے واپس مت آنا ورنہ تمہیں جہنم میں جلایا جائے گا، حلال کمائی لے کے واپس آؤ۔
آپ کی مرضی ختم ہو گئی ہے، نہ آپ سو سکتے ہیں زیادہ، نہ آپ غلط کما سکتے ہیں زیادہ، اور نہ زیادہ آپ کھا سکتے ہیں۔ کھانے سے پہلے اسلام پھر کہتا ہے کہ تم کو مجھ سے پوچھنا ہوگا کیا تم کھاؤ گے۔ اپنے مرضی سے جو چیز جی میں آیا، جو مرضی آیا، جو من میں آیا، گھر میں بنایا کھا لیا، نہیں، اسلام کہتا ہے تو نے اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے تب کلمہ پڑھا ہے، اب تم جب کھاؤ گے تو مجھ سے پہلے سوال کرو گے، مجھ سے پوچھو گے کہ ہم کھائیں گے کیا، تو اسلام جواب دے گا کہ تم کھاؤ تو حلال کا لقمہ کھاؤ، حرام کا لقمہ مت کھاؤ، ورنہ تیری عبادت قبول نہیں ہوگی، تیری عبادت قبول نہیں ہوگی اور تم کو دین پر چلنے کا من نہیں کرے گا۔ اس لیے کھانے سے پہلے اسلام سے پوچھ لو کہ اسلام کیا کھانے کے لیے کہتا ہے۔ لیکن ہم لوگ تو اتنا دور ہو گئے ہیں کہ آج اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمان ہم لوگوں پر جو مصیبت آتی ہے وہ ہم سب کے کرموں کا پھل ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص ایک پرندہ تحفے میں لا کے دیا۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک پنجرہ منگایا اور اس پرندے کو اس میں رکھ کر کے باہر سے بند کر دیا، یعنی قید میں رکھ دیا۔ ایک مدت گزر گئی، اس میں ایک دن اس پرندے سے اور حضرت جنید بغدادی سے بات ہو رہی ہے۔ وہ پرندہ کہنے لگا کہ اے جنید بغدادی، آپ کیسا انسان ہیں؟ آپ تو دن بھر اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، اپنے احباب اور رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں، بات چیت سب کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور ہم کو آپ قید کر کے رکھے ہوئے ہیں، دوستوں سے ملنے نہیں دے رہے ہیں، احباب سے ملنے نہیں دے رہے ہیں، خاندان سے ملاقات کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کیسا آدمی ہیں؟ آپ سب سے ملاقات کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ مجھے قید میں رکھے ہوئے ہیں، سب سے الگ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہماری خوشیوں کا تو نے قربانی کر دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے اس پرندے کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد جو ہی وہ پرندہ اڑا تو اڑتے ہوئے کہنے لگا، اے جنید بغدادی، اے جنید بغدادی، آپ نے مجھے آزاد کر دیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن اے جنید بغدادی سن لو، آج کے بعد میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں گا۔ اے جنید بغدادی، میں نے جو قید ہوا وہ صرف اس لیے کہ ایک دن میرے ساتھ ایسا گزرا تھا کہ ایک لمحہ اللہ کی یاد سے میں غافل ہو گیا تھا۔ ایک دن میں ایک لمحہ صرف اللہ کی یاد سے غافل ہوا تو ایک مدت تک مجھے قید ہو کے رہنا پڑا پنجرے میں۔ لیکن اے جنید بغدادی، اس انسان کا کیا ہوگا جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھتا ہے، زندگی بھر روزہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کی یاد سے وہ دور ہو گیا ہے، ذکر اللہ سے وہ غافل ہو گیا ہے۔ اس انسان کا کیا ہوگا جب وہ مرے گا؟ کیا ٹھکانہ ہوگا اس کا؟ ہم نے تو پل بھر کے لیے اپنے رب کو بھول کر کے زندگی گزارا تھا، تو سزا یہ ملی کہ ایک مدت تک پنجرے کے اندر قید رہنا پڑا۔ لیکن جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہے، ذکر اللہ سے غافل ہے، نماز روزے سے دور ہے، دین اور شریعت سے دور ہو گیا ہے، ان کا کیا حال ہوگا مرنے کے بعد؟ اے جنید بغدادی، اس انسان کو سمجھائیے۔ اس کے بعد پرندہ جو ہے اڑ گیا۔ ایک کچھ دن کے بعد پھر وہ پرندہ آیا جنید بغدادی کی بارگاہ میں۔ اب یہ پرندہ اور حضرت جنید بغدادی میں محبت ہو گئی۔ روزانہ یہ پرندہ جو ہے کھانے کے ٹائم پر حضرت جنید بغدادی کے دسترخوان پر تشریف لاتے اور حضرت جنید بغدادی کے ساتھ کھانا کھاتے، اور پھر یہ اڑ جاتے۔ بات چیت ہوتی۔ جس دن حضرت جنید بغدادی وفات پائے، اس دنیا سے گئے، اسی دن وہ پرندہ بھی آسمان کے اوپر، زمین کے اوپر سے جو ہواؤں میں اڑ رہا تھا، وہ زمین پہ گرا، وہیں پہ وہ دم توڑ دی۔ یہ ہے محبت۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہاں گئے وہ لوگ جو لوگ رمضان میں آ کے ایک دم پورا بھیڑ لگایا ہوا تھا؟ لگتا تھا کہ اس سے بڑا عابد، اس سے بڑا متقی، اس سے بڑا پرہیزگار، اس سے بڑا ولی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہاں میں ہی نماز پڑھا رہا تھا، یہاں پہ کھڑا تھا تو پچھلے سب میں آواز پہنچانا مجھے مشکل ہو گیا تھا کہ کیسے وہاں تک ہم تکبیر کی آواز پہنچائے۔
اور آج جیسے عید کی نماز ہم لوگ پڑھے ہیں، اس دن سے لے کے آج تک 2 صف ہونا بہت مشکل ہو گیا، 20 سے 30 آدمی ہونا بہت مشکل ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ آج؟ وہ مسجد تو سوال کر رہی ہے کہ مولا کیا وہ لوگ مر گئے ہیں کہ زندہ ہے؟ اگر مرے نہیں ہیں، ضمیر زندہ ہے، ایمان سلامت ہے، تو اپنے آپ کو بیدار کیجئے اور عقل کے پردے میں جو روشنی، ایمان کی روشنی کا نور آپ سے جو باہر ہو رہا ہے، اس نور کو واپس لائیے، ورنہ میدان محشر میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک سانس کا جب تک حساب نہیں لے گا تب تک آپ کو ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال و جواب کا حساب پورا نہیں لے گا، پوری زندگی کی پوری کتاب اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا بندے کے، بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس وقت حساب ہونے کے بعد سانس کا بھی حساب لیا جائے گا، کتنی سانس تم نے کہاں لیا، کس کام کے لے لیا، ہر ایک کا سانس کا حساب جب تک بندے سے نہیں لے گا تب تک بندے کو ایک قدم آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آج ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے سجدوں کی توفیق چھین لیا ہے، اس سے بڑا اور عذاب کیا ہے؟ آپ سب سے بڑے عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے، اب وہ بے سجدہ ہو کے دنیا میں رہتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ اگر کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے عبادت اور سجدوں کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ اس سے بڑا اور عذاب کیا ہے آپ کے اوپر؟ آپ سب سے بڑے عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، سب سے بڑے عذاب میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اور جہنم کا حقدار بن کے جی رہے ہیں۔ تو میرے دوستو توبہ کیجئے، جیسے آپ رمضان میں نماز پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھا کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا مجھے سجدے کی توفیق دے دے، جسے تو نے چھین لیا ہے اسے واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا اس بندے کے ساتھ کہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا، وہ بندہ نماز نہیں پڑھ پاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں اسے جگا کر کے تہجد کی نماز پڑھوا لیتا ہے۔ جو تہجد کی نماز رات میں اٹھ کر کے پڑھتا ہے سمجھیے اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ جب ناراض ہوا تو بندوں سے سجدوں کی توفیق چھینا، اور جس بندے سے راضی ہو گیا اس بندے کو رات کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں، آدھی رات گزرنے کے بعد اس کو نیند سے بیدار کروا کے اس کو نماز تہجد میں لگا دیتا ہے۔ سمجھیے کہاں پھنسے ہیں آپ، کہاں پہنچے ہیں آپ۔ تو میرے دوستو وقت بہت کم ہے، اور ایک اعلان یہ بھی ہے کہ آج